سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 اور 72 کی روشنی میں اسلامی معاشرے کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسلامی معاشرے کی ایک تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مومنوں کا معاشرہ ہوتا کیسے ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 اور 72 میں مومنانہ سوسائٹی کی جو تصویر ہمارے سامنے رکھی ہے، یہ وہ مومنانہ سوسائٹی نہیں ہے کہ جہاں مقدس ہستیوں کے ناموں سے مشرکانہ نعرے لگتے ہیں یا مقدس ہستیوں کے ناموں سے غلو ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ مومنانہ سوسائٹی ہے جس کا تعارف ہمارے خدا نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اور حدیثوں کے اندر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سوسائٹی کی وضاحت کی ہے۔ اب سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 اور 72 میں جس مومنانہ معاشرے اور مومنانہ سوسائٹی کی تصویر اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہے، یہ منافقین کے مقابلے پر رکھی ہے۔ یعنی پیچھے ذکر ہوا ہے منافقین کی سوسائٹی کا، اس کے بعد اللہ رب العالمین مومنوں کی سوسائٹی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ایک ایک لفظ کو اپنے دل پر تحریر کریں۔ اللہ رب العالمین کی ایک ایک بات کو ہم اپنے دل اور دماغ میں اتاریں اور اللہ تعالیٰ سے خلوص کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ رب العالمین مومنانہ سوسائٹی کی جھلک اور تصویر ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں منافقین کے مقابلے میں، اور کہتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن مرد اور مومن عورت یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہ ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں، یہ ایک دوسرے کے ہمدرد اور ایک دوسرے کے غم گسار ہیں۔ اور جب مومن مردوں نے مومن عورتوں نے ایک سوسائٹی قائم کر دی تو اب ایمان کی بنیاد پر کچھ تقاضے ابھر کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان تقاضوں کو دوست ہم پورا کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے کہا ہمارا خالق ہم سے گفتگو کر رہا ہے، ہمارا خالق قرآن کے ذریعے کلام کے ذریعے ہم سے محو گفتگو ہے، تو پھر عقیدت کے ساتھ عمل کے جذبے کے ساتھ ہم سنیں کہ ایمان جب ہمارے دلوں میں راسخ ہو گیا، ایمان کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دے دی، تو اب تقاضے کیا پھوٹ رہے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ مومن مرد مومن عورتیں اچھائی کا حکم دیتے ہیں، یہ برائی سے روکتے ہیں، یعنی یہ نیکیوں کو پروموٹ کریں گے، یہ خیر کو پھیلائیں گے، اور جہاں برائی ہوگی جہاں بدی ہوگی اس کے مقابلے پر بند باندھ دیں گے، اس کے مقابلے میں بیریئر کھڑا کر دیں گے۔ اب ایک ایسی معاشرتی برائی ہے، پورا مسلم معاشرہ اس کی طرف توجہ دے، ایک ایک مسلمان دل کی عمیق گہرائیوں سے اس کا جائزہ لے۔ دیکھیں ہم سب جانتے ہیں پاکستان کے اندر طلاق کا ریشو ہائی ہے۔ کل انصار عباسی کا کالم پڑھا، منصفی کس سے چاہے، انہوں نے خلا کے حوالے سے بات کی نا۔ خلا کا ریشو بھی پاکستان میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بھئی طلاق تو ہم جانتے ہیں ایک مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے، اور خلا عورت کی طرف سے طلاق کا تقاضا ہے۔ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں صرف کراچی کے حوالے سے کہ کراچی کی فیملی کورٹ میں سن 2020 میں خلا کے جو کیس دائر ہوئے تھے وہ تھے 5800، پھر 2021 میں ان کی تعداد ہو گئی 8000، 2022 میں ان کی تعداد ہو گئی 8467، 2023 میں 8500، اور 2024 جو ابھی ختم ہوا ہے، خلا کے جو کیس دائر ہوئے ہیں کراچی کی فیملی کورٹ میں وہ 11000 سے زائد ہیں۔ یعنی روز کی بنیاد پر 30 کیس کراچی کی فیملی کورٹ میں خلا کے حوالے سے دائر ہو رہے ہیں۔ ایک لڑکی ایک عورت تقاضا کر رہے ہیں مجھے طلاق دی جائے۔
اتنی بڑی تباہی ہمارے سامنے ہے، لیکن چونکہ معاشرہ ایک دوسرے سے غافل ہے، معاشرہ معاشرتی ذمہ داریوں سے غافل ہے، معاشرہ اپنی سماجی ذمہ داریوں کو سمجھ ہی نہیں رہا۔ دیکھیے نا ہوا کیا، ہم نے لڑکا اور لڑکی کو شادی کی ذمہ داریاں نہیں بتائیں، ہم نے لڑکا اور لڑکی کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ نکاح نام کس چیز کا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوا، گزرتے وقت کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی کو ضرورت سے زیادہ گلیمرائز کر لیا، میڈیا اور سوشل میڈیا نے منفی کردار ادا کیا، نکاح جو بہت سادگی کے ساتھ ہو سکتا تھا اسے بہت مہنگا کر دیا، کھانے پینے کے انتظامات میں اسراف ضرورت سے زیادہ ہونے لگے، بے حیائی کا عنصر اس طور پر آیا کہ کس طرح ہم اپنی بہو کو، اپنی بیٹی کو، کس طرح ہم اپنی بہن کو پہلی رات کی دلہن اسے مووی میکروں کے سامنے پیش کر دیا، اسے فوٹوگرافروں کے سامنے پیش کر دیا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے طلاق اور خلا کا ریشو بڑھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے مومن مرد مومن عورت ایک دوسرے کے رفیق، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ اچھائی کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ برائی کے آگے بند باندھا کرتے ہیں۔ پھر رب العالمین فرماتے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی پانچوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مومن پر نہ عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے اور مومن پر فجر کی نماز بھی بھاری نہیں ہوتی، وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد آتا ہے، وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد آتا ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یعنی اگر کوئی صاحب ایمان شخص صاحب مال بھی ہے، صاحب استطاعت بھی ہے، تو اپنے پورے مال کی وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جب ایمانی سوسائٹی قائم ہو گئی ہے، جب اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے جو طاعت اور سماع کا عہد باندھا تھا اسے کامل وفاداری سے پورا کرتے ہیں، اسے بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب مسلم سوسائٹی ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہوتی ہے اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہوگی۔